الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کل ہم نے آیت نمبر 6 تک مکمل کیا تھا، تو آج آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا یہ قرآن کریم کا لیکچر ہے، اس کا سلیبس کافی زیادہ ہے، تو ہمارے پاس کلاس کے درمیان وقت کم ہوتا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ کلاس کے درمیان ایک تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی شریک ہوں۔ ایک تو یہ جو ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس ترجمہ پڑھنے میں یا جو ہم نے کل ترجمہ پڑھا ہے تو اس کو ریوائز کرنے میں آپ لوگ شریک ہوں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہم کلاس کے شروع میں جو کل کا لیکچر ہے اس کو ریوائز کر لیا کریں گے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگلے ویک سے اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو آیات بتا دیا کروں گا جو اگلے لیکچر میں ہم نے پڑھنی ہے۔ آپ ان آیات کی تیاری کر کے آئیں گے، تو آپ لوگ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، ایک ایک آیت آپ میں سے ایک ایک صاحب، تو میں ان کی کچھ وضاحت جو ہوگی وہ میں کر دوں گا۔ تو یا تو آپ لوگ پہلے سے پڑھ کے آئیں گے آیات اور ترجمہ، تو آپ لوگ آیات پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، میں ان کی کچھ وضاحت کر دوں گا، یا پھر اگر میں خود ہی کروں گا آیات اور ترجمہ تو پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کو ریوائز کر دیا کریں گے۔ تو بہرحال اس کو انشاءاللہ اگلے ویک سے اس کے بارے میں ہم کوئی بھی سسٹم بنا لیتے ہیں، کوئی بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر نزلنا ہم نازل کر دیتے، علیکا آپ پر، کتاباً کتاب، فی قرطاس صفحوں میں، کاغذ میں، فلمسوہ پس وہ سب چھو لیتے اس کو، لمسوہ لمس کا مطلب چھونا، وہ اس کو چھو لیتے، وہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ بھی لیتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے کل پڑھا، واضح کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود کس طرح کفار انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، معجزات کا جو نبیوں پر اترے، کس طرح اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے مخالفت کے کہ بس اس نے مخالفت ہی کرنی ہے، اس نے غور نہیں کرنا، اس نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، تو پھر وہ ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اسے جتنی بھی حق کی بات سنا دی جائے، اسے جتنے بھی دلائل دکھا دیے جائیں، اس کے سامنے جتنے بھی معجزات آ جائیں، چاہے وہ معجزات اتنے واضح کیوں نہ ہوں جیسے سورج نکلا ہوا، تو جس نے نہیں ماننا، جس نے بغاوت کرنی ہے، تو جس نے نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو وہ واضح سے واضح معجزے کو بھی رد کر دے گا۔ تو کفار کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو
حق سمجھ نہیں آ رہا، ان کے سامنے حق واضح نہیں ہو رہا، یا معجزے نہیں آ رہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دلائل تو بڑے واضح ہیں، حق تو بڑا واضح ہے، لیکن اصل میں وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس حقیقت کو واضح فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، کہ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نازل کر دیں آپ پر کتاب فی قرطاس، صفوں میں، کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس وہ چھو لیں اس کو، بِأَيْدِيهِمْ، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں گے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ اصل میں کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو صفحات میں نہیں اتری ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اس کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلی کتابیں وہ تختیوں پر کتاب کی صورت میں اترتی تھیں، لکھی ہوئی اترتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل میں سب کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، اس طرح قرآن کریم بھی تمام کتابوں کی سردار، سب سے افضل کتاب ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، نگران بھی ہے، اصلاح بھی کرتی ہے جو تبدیلیاں ہوئیں پچھلی کتابوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری تھی تو وہ کاغذ پر یا تختیوں پر اترنے کی بجائے، لکھی ہوئی اترنے کی بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجئے اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے، کوئی اگر جبریل کا مخالف ہے، جس طرح یہودیوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے تو کیونکہ ہم پر عذاب اتارتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جبریل کی عظمت یاد رکھے کہ جبریل علیہ السلام تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں، فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ جنہوں نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم پچھلی کتابوں کے برعکس لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا تھا۔ تو اس کو بھی کفار نے اعتراض کا نشانہ بنایا۔ اصل میں جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ بلا وجہ ہر بات کو اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ اب اگر اللہ نے کتاب اتارنی ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ لکھی ہوئی اتاریں، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تختیوں کی صورت میں اتاری، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ قلب اطہر پر اتاریں، اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے؟ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کا اپنا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی وحی کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا لیں، بلا وجہ اعتراض نہ کریں۔ اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو جب کفار نے نہیں مانا، انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انکار کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا کیوں نہیں اترتا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھواتے تھے صحابہ کرام سے، لیکن وہ بعد میں لکھواتے تھے، قرآن کریم باقاعدہ لکھی ہوئی شکل میں نہیں اترتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایسی کتاب اتار دیں جو کاغذ میں ہو، صفحات میں ہو، پھر جو اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ انکار کر دیں گے، پھر بھی یہ اس کو جادو کہہ دیں گے، گویا کہ ان کا اصل یہ ان کا کام انکار کرنا ہے اور ان کا کام اعتراض کرنا ہے، چاہے اعتراض کی کوئی ٹھوس وجہ ہو یا نہ ہو۔ تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا کام اعتراض برائے اعتراض ہے، اگر یہ ان کا اعتراض ختم بھی ہو جائے پھر بھی یہ اسے جادو کہہ دیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ ان کو جو بھی نشانی دے دی جائے، ان کے مطالبے کے مطابق بھی دے دی جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، سورہ قمر آیت نمبر 2۔ سورہ قمر کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ کفار نے معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان معجزہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ باقاعدہ کفار نے اس کو دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف۔ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے معجزہ مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن جس نے نہیں ماننا تھا وہ نہ مانا، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک معجزہ دیکھ کر، ایک نشانی دیکھ کر مان لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت سارے معجزے اترے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی، يُعْرِضُوا، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، وہ کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یعنی اب ان کی اناد اور ان کی بغاوت اور کفر و سرکشی اور ہٹ درمی کی یہ کیفیت ہے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، جو بھی نشانی دیکھ لیں، بڑی سے بڑی نشانی ہو، چاہے یہ چاند 2 ٹکڑے جو ہوا، ایسی نشانی بھی دیکھ لیں، پھر بھی اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو ہمارے آنکھ کے سامنے بال آ گیا، یہ تو محمد نے جادو کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے نہیں ماننا اس کے پاس نہ ماننے کے ہزاروں دلائل ہوتے ہیں جو شیطان اسے سکھاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس طرح واضح فرماتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 14-15، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر، ان کافروں پر، بابا من السماء، آسمان کا ایک دروازہ، فظلوا فیہ یعرجون، یہ اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، لقالوا، البتہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، بے شک ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہٹ درمی اور بغاوت کی، کفر و انکار کی اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اتنا بڑا معجزہ دکھائیں، اتنا بڑا معجزہ دکھائیں کہ آسمان کا دروازہ کھل جائے اور سیڑھیاں لگ جائیں اور یہ ان سیڑھیوں سے باقاعدہ آسمان پر چڑھنا بھی شروع کر دیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہیں اتنا بڑا معجزہ بھی دکھا دیں، آسمان کو سیڑھیاں لگ جائیں، آسمان کے دروازے ہو جائیں، اور یہ صرف دیکھیں نہیں، یہ عملاً چڑھنا بھی شروع کر دیں، یہ کفر و انکار کی اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے، ہم پر تو محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جادو کر دیا، والعیاذ باللہ۔ تو جب کوئی بندہ نہ ماننے کی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں مانتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، کوئی منطقی، کوئی عقلی وجہ نہیں ہے، بس وہ ہٹ درم ہو چکے ہیں۔ تو اگر ان کو قرآن کریم کاغذ پہ لکھا ہوا بھی نظر آ جائے، اگر یہ اس کو ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ اس کو جادو کہیں گے، تو یہ ان کا اعتراض برائے اعتراض ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ۔ دیکھیے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے لیکچرز میں، اور اسی طرح مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر کفار کے اعتراضات اور ان کا جواب تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ تو کفار کا ایک اعتراض جس کا ہم نے جواب آیت نمبر 7 میں پڑھا، پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا۔ اب کفار کا ایک اور اعتراض، وہ اعتراض کرتے رہتے تھے، جس نے نہ ماننا ہو تو وہ اعتراض برائے اعتراض کرتا رہتا ہے۔ کفار کا ایک اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، ایک انسان جو ہم ہی میں سے ہے، ہمارے ہی خاندان میں، ہمارے ہی قبیلے میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ ہی بچپن میں
پلا بڑھا، تو وہ ایک بشر ہے، ایک ہمارے جیسا انسان ہے، تو ہمارا جیسا ایک انسان وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ نبی ہونا ہو تو نبی تو فرشتے کو ہونا چاہیے، یا تو فرشتہ نبی ہو، یا پھر کم از کم چلو یہی نبی ہو، لیکن اس کی تائید کے لیے اس کے اوپر کوئی فرشتہ اترے جس کو ہم بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھے، یہ فرشتے کو ہمارے سامنے پیش کرے، اور پھر فرشتہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہ اے لوگو اس کو مان لو، یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ کفار کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھ پر اللہ وحی نازل فرماتے ہیں قرآن کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات دکھاتے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ، ایسا معجزہ جو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، قرآن جیسا معجزہ خالدہ، ایسا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقتی نہیں تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے وقتی ہوتے تھے، نبی کی زندگی میں ہی ختم ہو جاتے، یا نبی کے اللہ کے پاس جانے کے ساتھ ختم ہو جاتے، لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، ایسا چیلنج ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک اور قیامت تک قائم ہے، کہ اگر کوئی اس کو انسانی کلام سمجھتا ہے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں ولیعاذ باللہ، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرد تھے، تم سب مل جاؤ، تم اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، تم اپنے ساتھ اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھی ملا لو، جس کو تم نے ملانا ہے ملا لو، اللہ کے علاوہ پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، اس قرآن جیسا قرآن نہیں، اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس قرآن جیسی کوئی ایک بات بنا کر لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کفار کو کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اور معجزات دکھاتے، وہ نہ مانتے، تو وہ اعتراض کرتے کہ آپ تو بشر ہیں، بشر جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بشر رسول ہو سکتا ہے پھر ہمیں بھی رسول ہونا چاہیے، یا تو اگر آپ نے رسول ہونا ہوتا تو آپ فرشتہ ہوتے، یا کم از کم آپ کے اوپر کوئی فرشتہ اترتا جو بتاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا ہوتا۔ اور بعض آیات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کہ یہ تو بشر ہیں، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں وہی اعتراض ذکر کیا، انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ؟ اب اس کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ تمام کر دیا جاتا کام، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ اللہ فرماتے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے فرشتے کا مطالبہ کرتے ہوئے؟ یہ بات یاد رکھو کہ جب اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں انسانوں پر، تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں اتارتے، اللہ تو فرشتوں کو اتارتے ہیں کفار پر عذاب اتارنے کے لیے۔ فرشتوں کا آنا، یہ جب کفار پر فرشتے اترتے ہیں، جب کفار اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو جب ان کا انکار کرتے ہیں اور جب ان کو تنگ کرتے ہیں جسمانی طور پر، روحانی طور پر، پھر جب اللہ نبیوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارتے ہیں، تو وہ فرشتے کوئی کفار پر رحم کرنے کے لیے، نرمی کرنے کے لیے نہیں اترتے، پھر وہ فرشتے تو جب اترتے ہیں تو پھر فرشتوں کے نہ اترنے پر جو ایک مہلت ملی ہوتی ہے، ایک وقت ملا ہوتا ہے، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر کوئی نہ مانے پھر اسی لمحے پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول یاد رکھیے، جب کوئی شخص اللہ سے کوئی معجزہ مانگے منہ سے، ایک تو ہے نا اللہ اپنی مرضی سے معجزہ دے دے نبی کو، اس معجزے کا کوئی انکار بھی کر دے تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ
کئی مرتبہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کئی دفعہ فوری عذاب نہیں اتارتے، اللہ کئی دفعہ ڈھیل دے دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسا معجزہ خالدہ عظیم الشان معجزہ، دیگر بہت سارے معجزے، اتنے معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، دلائل النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی اس پر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات آپ پر اترتے، آپ ان کو دکھاتے، اگر کفار نہ مانتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی تھی، اللہ نے مہلت دی، ڈھیل دی، بہت سارے لوگ معجزات کے باوجود ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو کئی سال 10 سال 20 سال ڈھیل دی۔ کئی لوگ فتح مکہ کے موقع پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے تقریباً 20-21 سال بعد کا واقعہ ہے، کئی لوگ فتح مکہ تک ان کو مہلت ملی، پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے، کئی لوگ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اگر اللہ اپنی مرضی سے معجزے بھیجیں اور اگر کوئی ان معجزوں کا انکار بھی کر دے تو ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ ڈھیل نہیں دیتے، کچھ کو اللہ ڈھیل دے دیتے، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے معجزہ مانگے پھر اس کا انکار کرے پھر مہلت نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے معجزہ مانگا کہ آپ کوئی دسترخوان ہم پر نازل فرمائیں تو ہم کھائیں اس سے، حالانکہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معجزہ مانگا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے جواب میں حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں یہ دسترخوان اتار تو دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس دسترخوان اترنے کے بعد اس معجزہ جو یہ مانگ رہے ہیں، اگر اس معجزہ اترنے کے بعد کسی نے انکار کیا پھر ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام جو قوم سمود میں سے تھے، جب اللہ نے انہیں لوگوں کے مطالبے پر اونٹنی کا معجزہ دیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کبھی، تو لوگوں کے مطالبے پر وہ معجزہ ملا تھا، تو جب وہ اونٹنی کا معجزہ دیا، اللہ کی اونٹنی، جب اس اونٹنی کا انکار کیا کفار نے اور اسے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اسے قتل کر ڈالا، تو پھر مہلت نہیں ملی، پھر 3 دن کی مہلت ملی اور 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آ گیا، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے پر ہم فرشتے اتار دیں تو پھر فرشتے اترنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر تو کام تمام ہوگا جو نہ مانے، پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، پھر انتظار نہیں ہوگا کسی چیز کا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے یا نبی جو ہے وہ اس پر فرشتہ اترنا چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے، نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے پچھلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے، اپنی قوم میں سے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر احسان جتلایا ہے قرآن کریم میں، سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب اللہ نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 164، یہ آپ کے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب بھیجا ان میں رسول من انفسہم، انہی میں سے، انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندان میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ ہر نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے مثلاً وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی سے مراد ان کے قبیلے کا آدمی، انہی میں سے، اس کو بھائی کا ہے، بھائی سے مراد یا نسبی بھائی ہوتا ہے جو اسی ماں باپ سے ہو یا اسی قبیلے سے ہو، یا بھائی سے مراد ایمانی بھائی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی اپنی قوم کا ایمانی بھائی نہیں تھا، کیونکہ قوم والے کافر تھے، نبی تو ایمان کی دعوت دیتا تھا۔ تو انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، چاہے وہ خونی رشتہ داری کے حوالے سے بھائی نہ ہوں
تو نبی کی اور اس کی قوم کی ایمانی اخوت نہیں ہوتی، تو پھر کون سی اخوت ہوتی ہے؟ نبی کی اور اس کی قوم کی خاندانی قبیلے کی اخوت ہوتی ہے۔ قبیلہ ایک ہوتا ہے، نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو بطور احسان بتایا جیسے میں نے ذکر کیا۔ اور اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف نبی اس قوم میں سے نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر اپنی قوم کی زبان میں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ نبی اور قوم کے درمیان مانوسیت ہو، یہ نہ ہو کہ نبی کسی دوسری قوم سے آ جائے، کہیں دور دراز سے آ جائے، وہ لوگوں کی عادات و اطوار جانتا ہی نہ ہو، کہ نبی کسی دوسری مخلوق سے ہو، فرشتوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، البتہ ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے۔ چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں اور نبی نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اور نبی اپنی قوم سے مانوس ہوتا ہے، اور قوم نے نبی کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہوتی ہے، تو جیسی قوم ہوتی ہے نبی بھی انہی میں سے ہوتا ہے، انہی جیسا ہوتا ہے انسان، لیکن وہ انسان ہوتے ہوتے نبی اس پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جس پر اللہ کی طرف سے وحی ہو پھر اس کا مقام عام انسانوں والا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ مقام اور مرتبے میں سب سے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ نبیوں پر جب اعتراض کیا ان کی قوم نے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، تو نبیوں نے جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، ہاں ہم بشر ہیں تمہارے جیسے، لیکن ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے وحی کر کے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ میں اور تم میں فرق کیا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع لمبا ہے، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں اسی پر بس کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو نبی انسانوں کے لیے ہے تو وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ فرشتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ نبی کے ساتھ دلیل کے طور پہ معجزات بھیجتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور جو فرشتہ کا مطالبہ کرے وہ در حقیقت اپنے اوپر عذاب کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ ہم بناتے اس کو بھی انسان، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم لبس ڈال دیتے، ہم شبہ ڈال دیتے ان پر ما یلبسون، جو وہ جس شبہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چلو اگر ان کا جو مطالبہ ہے کہ نبی کو بشر نہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض نبی کو فرشتہ بنا دیتے، یا نبی پر جو تائید کے لیے یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اگر فرشتہ آ جاتا تو وہ فرشتے کی شکل میں نہ ہوتا، کیونکہ فرشتے کی شکل انسانوں کی شکل سے مانوس نہیں ہے۔ اگر انسان فرشتوں کو دیکھ لیں تو دیکھیے انسان کے ذہن میں ہے فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ایک خیال ہے، ہماری ایک ایزمپشن ہے کہ، لیکن اگر ہم فرشتوں کو دیکھ لیں تو ہم ڈر جائیں، فرشتوں کی اصل شکل دیکھ لیں، کیونکہ ہم اس شکل سے مانوس نہیں ہیں۔ فرشتوں کی اتنی عظیم خلقت، سیدنا جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا 2 مرتبہ، حضرت جبریل کی اصل شکل میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے بڑے تھے کہ آسمان کے کنارے کو گھرے ہوا تھا۔ قد سد الافق کے الفاظ ہیں حدیث میں، 600 پر تھے ان کے، بہت بڑی جسامت تھی ان کی، اور جب وہ کسی قوم کو اللہ کے حکم سے عذاب دیتے تھے، ایک پر سے وہ اس قوم پر اللہ کا عذاب اتار دیتے تھے، ایک پر سے بستی کو اٹھا کر الٹا دیا کرتے تھے۔ اتنے عظیم فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے کتنے عظیم ہوتے ہیں، انسان دیکھے تو انسان ہیبت میں اور ڈر میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے فرشتہ بنانا ہوتا تو فرشتہ بھی فرشتے کی شکل میں نہ ہوتا، وہ بھی انسان کی شکل میں ہوتا۔ اگر وہ حقیقت میں فرشتہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر ان کے مطالبے کے مطابق فرشتہ آ جاتا، ہوتا وہ بھی انسان کی شکل میں، وہی اعتراض ہوتا جو
نبی کے بشر ہونے پر اعتراض ہے۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے کہ یہ انسانی شکل میں کیوں ہے، تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ اصل میں نبی اور اس کی امت کو ایک دوسرے سے مانوس کرنے کے لیے نبی کو اس کی قوم میں سے بناتے ہیں، انہی کی جنس میں سے بناتے ہیں، انہی کی زبان نبی بولتا ہے۔ بلکہ اللہ نے تو اتنا دھیان رکھا ہے کہ اللہ نے شہروں میں رسول بھیجے ہیں، جنگلوں میں اور جس کو ہم کہتے ہیں صحراؤں میں اللہ نے رسول نہیں بھیجے۔ جب اللہ نے شہروں میں قصبوں میں رسول بھیجے ہیں تو اللہ نے ہمیشہ رسول جو ہے وہ شہری لوگ بنائے ہیں، اللہ نے جانگلی کوئی رسول نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے صراحت فرمائی ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی رسول۔ اور دوسری بات من اہل القری، وہ سب کے سب اہل قری میں سے تھے، وہ بدو نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دھیان کرتے ہیں کہ امت اور نبی کے درمیان مانوسیت ہونی چاہیے، تو اللہ نے اس مانوسیت کا دھیان رکھا ہے۔ اب جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں نہیں نبی فرشتہ ہونا چاہیے، وہ اسی اصول کو اصل میں توڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیتے بالفرض، اسے بھی ہمیں انسان کی شکل میں اتارنا پڑتا۔ جب وہ انسان کی شکل میں اترتا تو وہی اعتراض اس پر ہوتے جو نبی کے بشر ہونے کی صورت میں اعتراضات ہو رہے ہیں، وہی شبہ پڑتا انہیں جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبلی کا آپ سے پہلے۔ اب جب یہ اس قسم کے اعتراض کرتے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا کیوں نہیں اترا، وہ ہمارے مطابق کیوں نہیں اترا، ہم پر قرآن کیوں نہیں اترتا، ہم پر وہی اترنی چاہیے، یا یہ نبی جو ہے یہ بشر کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، جب اس قسم کے وہ اعتراضات کرتے اور طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اللہ معاف کرے، آپ کو کذاب نعوذ باللہ کہتے، آپ کو جھوٹا کہتے، آپ کو مجنون کہتے، آپ کو جادوگر کہتے والعیاذ باللہ، اور آپ کو ہر طرح کی زبانی اور جسمانی تکالیف دیتے، اللہ معاف کرے، شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، پہلی دفعہ یہ واسطہ صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آ رہا، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر کیا ہوا، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جب پچھلے رسولوں کا ان کی امتوں نے مذاق اڑایا تو جن باتوں پر وہ رسول کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کہتے ہم پر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے، امت اسی بات کا مذاق بنا لیتی، اچھا دیکھو اس پر یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے کتاب اترتی ہے، اللہ کے احکامات اترتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں عذاب آئے گا، یہ عذاب لے آئے۔ وہ جو مذاق اڑاتے، اللہ فرماتے ہیں پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو انہوں نے مذاق اڑایا اسی مذاق نے انہیں گھیر لیا۔ زیادہ مذاق کس بات کا ہوتا؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دو کام کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے انہیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ تو جب وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کو جب نبی ڈراتے تھے تو اس ڈرانے کا لوگ انکار کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، اچھا جی اگر عذاب آنا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ، جو آسمان ہم پر گرانا ہے ہم پر گرا دو، جس آگ میں ہمیں قیامت میں بھیجنا ہے وہ اس آگ میں ہمیں ابھی مبتلا کر دو۔ قل یستعجلونک بالعذاب، جلدی عذاب مانگتے ہیں، عذاب مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو عذاب لانا ہے لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مذاق اڑاتے تھے نبیوں کا، پچھلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، جس بات کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی بات نے انہیں گھیر لیا۔ آسمان سے پتھر برسیں گے، اللہ کا عذاب اترے گا، وہ کہتے تھے اللہ کا عذاب اتار دو۔ پچھلی قوموں پر یہ عذاب آیا اللہ کا، نبی کہتے، وہ کہتے کہ ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی مذاق اڑایا، جس بات کا مذاق اڑایا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے والعیاذ باللہ۔ یہ دھمکی ہے اور یہ
عبرت ہے کفار کے لیے کہ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے کفار مکہ تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، والعیاذ باللہ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ سوال کر لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی دیکھیے، ہر قوم، ہر نبی پر اس کی قوم نے جادو کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ اس نبی پر جادو ہوا، یہ الزام لگایا کہ یہ نبی جادوگر ہے، یہ نبی جادو کرتا ہے ہم پر، یہ الزام لگایا نبی پر۔ یا وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ مجنون ہو گیا، والعیاذ باللہ، اس کی مت ماری گئی ہے، مجنون کا الزام لگاتے تھے یا جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا ان لوگوں کے پاس مگر انہوں نے اپنے رسول کو جادوگر کہا ہے یا مجنون کہا ہے۔ تو جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے اور مجنون ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ تو کیا نبی پر جادو ہو سکتا ہے؟ نبی پر جادو ہو سکتا ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث، صحیح احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، لیکن نبی پر ایسا جادو نہیں ہوتا کہ نبی اس جادو کے اندر اپنے آپ کو ایسا بھول جائیں کہ نبی وحی کے نام پر کچھ بھی پیش کر دیں، ایسا جادو نہیں ہوتا۔ جادو بھی ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے، ایک بیماری ذہنی یا روحانی قسم کی ہوتی ہے۔ تو جس طرح نبی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نبی وہ دنیاوی عوارض کا اور موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، پیدا ہوتے ہیں، صحت صحیح ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ نے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، نبی بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح نبیوں پر یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح نبیوں کو یہ جو ایک جسمانی بیماری نہیں ہے، ایک روحانی بیماری کہہ لیں آپ، تو وہ اس بیماری کا شکار نبی ہو جاتے ہیں ایک محدود سطح پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو جب جادوگروں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی قرآن میں ہے یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ کو بھی ان کے جادو کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سانپ ہیں اور یہ دوڑ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ پر جادو ہونے کا ذکر موجود ہے، جادو کا اثر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لیکن یہ جادو ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کوئی وحی کے اندر کوئی تبدیلی ہو جاتی یا کوئی، وہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ موضوع لمبا ہے، تو بہرحال یہ جو اعتراض کرتے تھے کفار اپنے نبیوں پر، وہ جادو زدہ ہونے کا اعتراض نہیں کرتے تھے، وہ جادوگر ہونے کا اعتراض کرتے تھے۔ جی کوئی اور سوال؟ جی وجیہ الدین بھائی، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کا سوال کافی اچھا ہے اور کافی اس کا تفصیلی جواب ہے۔ اصل میں دیکھیے، یہ دنیا آزمائش ہے اور آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ بطور مسلمان اگر ہم بات کریں تو اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے صحابی بننے کے لیے، اور جو ایمان لائے، تو ان کی جو آزمائشیں تھیں وہ آزمائشیں بہت سخت تھیں۔ ہم آج ان آزمائشوں کا شکار نہیں ہیں جس آزمائش کا شکار نبی اور نبی کے دور میں مسلمان ہوئے، شدید قسم کی آزمائش۔ اور پھر ان آزمائشوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہیں، ان کو جانوں کا خوف ہوتا تھا اور ان کو جانوں سے، مالوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، اور ہر قسم کی سخت سے سخت آزمائش حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت اور اس طرح ان پر آتی تھی۔ بعض لوگوں نے تابعین میں سے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ کو تو بڑا فائدہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں ہوتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور آپ جو ہے وہ آپ کے لیے تو ایمان لانا بڑا آسان تھا۔ تو حضرت حذیفہ بڑا ناراض ہوئے
جن تابعین نے ان پر اعتراض کیا، کہنے لگے، ان تابعین نے کہا کہ کاش کہ ہم بھی آپ کے دور میں ہوتے، ہم بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، ہم بھی آپ پر ایمان لاتے۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ کوئی پتہ نہیں، تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو تم کیا پتہ منافق ہوتے، کیا پتہ تم کافر ہوتے۔ تو یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تقدیر ہے، تم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرو کہ اللہ نے ہمیں تو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، تمہیں نبی کی صحبت کے لیے نہیں چنا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اکثر جو صحابہ کرام ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اپنے فضائل ہیں زیادہ آزمائشوں کی وجہ سے، اور اصل میں اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں بعد والے فائدے میں ہیں۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوش بختی ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، صحیح حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوش بختی ہو۔ اور آپ نے فرمایا طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 دفعہ خوش بختی ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا۔ دیکھیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے ان کے بہت سارے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ بعد والا کوئی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک فضیلت بعد والوں کو حاصل ہے صحابہ کرام پر بھی، ایک فضیلت۔ اس ایک فضیلت کا مطلب یہ نہیں بعد والے صحابہ کرام سے افضل ہو جائیں گے، ایک پہلو کی فضیلت بعد والوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا پھر نبی پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وقت آئے گا جب آزمائش کا وقت ہوگا، جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اے صحابہ تمہارے 50 لوگوں کے برابر اسے اجر ملے گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کرنے لگے کہ ان کے 50 کے برابر اسے اجر ملے گا کہ ہمارے 50 کے برابر؟ آپ نے فرمایا تمہارے 50 کے برابر۔ یہ ایک فضیلت کی ایک صورت ہے جو بعد والے مسلمان اگر وہ صحیح مسلمان ہوں اور اگر وہ صحیح سنت پر ہوں اور تو انہیں یہ ایک فضیلت کی صورت حاصل ہے۔ صحابہ کرام پر جو سخت آزمائشیں ہوئیں ہمارے لیے وہ سخت آزمائشیں نہیں ہیں، ہمارے لیے دوسری قسم کی آزمائشیں ہیں۔ صحابہ کرام کو جان کے لالے پڑے ہوتے تھے، ہمیں کئی دفعہ جان کے لالے نہیں پڑتے لیکن ہم شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے، ہمیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی آزمائشیں تھیں صحابہ کرام کے دور میں، کیا پتہ ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ہم کس صف میں ہوتے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہمیں اس پہ مطمئن رہنا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے سب سے بہترین ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے باقاعدہ لوگوں کو چنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں جھانکا، تمام لوگوں کے، صحیح حدیث ہے حضرت ابن مسعود کی، کہ اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں جھانکا، جس دل کو سب سے بہتر دل پایا اللہ نے اس کو رسالت کے لیے چن لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس کے بعد اب مزید لوگوں کے دلوں میں جھانکا، اب اس کے بعد جس دل کو اللہ نے سب سے بہتر پایا ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو یہ جو اللہ نے جن لوگوں کو چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ الٹپ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ہم ابو بکر بن جاتے، ہم علی بن ابی طالب بن جاتے، اور صحابہ ہمارے دور میں ہوتے تو ہمارے جیسے ہوتے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ چنتے، اگر اللہ ہم میں سے کسی کو نبی چن لیتے، یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے الٹپ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے علم اور حکمت اور اللہ کا عدل اور اللہ کا انصاف اور بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو رسول بنائے، اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو صحابی بنائے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ بعد کے زمانے میں بھیجے۔ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ کفار کے بارے میں بھی میں بات کروں گا کہ کفار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں یا بعد کے دور میں ہوں تو اللہ کی اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اصل میں بات لمبی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا حضرت حذیفہ کا۔ چلیں کبھی موقع ملا تو آپ کو حضرت حذیفہ کا جو ہے تفصیلی واقعہ سناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے، جس شخص نے کہا تھا نا تابعین میں سے کاش کہ ہم بھی آپ کے دور میں ہوتے، تو حضرت حذیفہ نے انہیں ایک واقعہ سنایا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا اس تابعی کو کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حکم دیا کہ کون مجھے دشمن کی خبر لا کر دے گا۔
تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کون مجھے دشمن کی خبر لا کر دے گا، اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا. تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون مجھے دشمن کی خبر لا کر دے گا جاسوسی کر کے، کسی جنگ کا واقعہ ہے. تو تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نومینیٹ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ جاؤ تم جا کر دشمن کی خبر لاؤ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اب نبی کا حکم تھا، مجھے جانا تھا، میں گیا. لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا مشکل دور تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا، اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا. حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں تم کس صف میں ہوتے تب. تو انسان کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے اور انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک زمانہ ہوگا جو بندہ اس میں دین پر قائم ہوگا تو اسے 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ 50 لوگوں سے مراد اس دور کے 50 لوگ ہیں کہ ہمارے 50 لوگوں کے برابر اجر؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر. میں انشاءاللہ آپ کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں یہ حدیث حوالے کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے گا انشاءاللہ. تو کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، کچھ فضیلتیں صحابہ کرام کو حاصل ہیں، اور بحیثیت مجموعی صحابہ افضل ہیں پوری امت سے. اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. بدوؤں کی کچھ ایسے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے آداب ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں سے رسول نہیں بنائے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے عورتوں میں سے رسول نہیں بنائے. اب آپ کہیں گے کہ لوگوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کو عورتوں میں سے بھی رسول بنانا چاہیے تھا. اللہ نے ان چیزوں کو کچھ دوسرے طریقوں سے کور کیا. اللہ نے نبی کی بیویاں زیادہ بنا دی کہ عورتیں جو ہے وہ نبی کی بیویوں سے اپنا دین سیکھ لیں، اور اللہ نے نبی کے صحابہ بدو بنا دیے. لیکن بدوؤں کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی بدو کو نبی نہیں بنایا. مزید اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. ہم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کر سکتے، صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم کافی اوپر ہو گیا، آج کے لیے بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.